موجودہ پاک فوج بھارت کے لیے نیوکلیئر بم ثابت ہوگی۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 25 اگست 2017۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے جو پالیسی بیان دیا ہے اس میں پاکستان کو خطرناک نتائج سے ڈرایا گیا ہے، لیکن امریکہ کے لیے یہ بات تعجب کی ہوگی کہ اس ڈراؤنے پالیسی بیان سے پاکستان کی عوام، سیاستدان اور پاک فوج ذرہ برابر بھی نہیں ڈرے۔ اس کی وجہ بہت سادی ہے، وہ یہ کہ صدر ٹرمپ نے اپنی ڈراؤنی تقریر میں کوئی نئی دھمکی نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنے پیش رو صدور کی جانب سے مختلف اوقات میں دی جانے والی برس ہا برس کی مختلف دھمکیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے فریج میں رکھے پرانے بچے کچے کھانوں کو ایک ہنڈیا میں مکس کر کے دسترخوان پر رکھ دیا جائے۔ البتہ ٹرمپ کی اس تقریر میں دو پہلو نئے تھے۔ پہلا یہ کہ سابقہ روایات کے برعکس انہوں نے وائٹ ہاؤس کی بجائے یہ بیان امریکی فوجی اڈے سے جاری کیا۔ دوسرا یہ کہ بیان دیتے ہوئے ان کا لب و لہجہ امریکی صدر کے رتبے کے مطابق ہونے کی بجائے پنجابی فلموں کے ولن جیسا تھا۔ صدر ٹرمپ کے اس پالیسی بیان پر درج ذیل تجزیہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، صدر ٹرمپ نے افغانستان اور دہشت گردی کے ایشو پر پاکستان کو دھمکایا ہے، لیکن غور کریں تو امریکی دفاعی پالیسی سازوں کے لیے پاکستان ایک بہانہ ہے، جبکہ ان کا اصل نشانہ چین ہے۔ نمبر 2، امریکی تاجر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ دنیا میں ان کا کوئی مد مقابل ہو۔ چین کی ون بیلٹ ون روڈ والی تجارتی فلسفی امریکی تاجروں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اس منصوبے کی شہرک سی پیک ہے جو پاکستان سے گزرتی ہے۔ نمبر 3، سی پیک پر عملی کام کا آغاز نواز شریف کی حکومت کے دوران ہوا۔ اگر سی پیک امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے تو یہ بات بھی منطقی ہے کہ اس منصوبے کو شروع کرنے والے نواز شریف بھی امریکہ کے لیے ناپسندیدہ ہو گئے ہوں گے۔ نمبر 4، امریکہ بھارت کو طاقت کے انجیکشن لگا رہا ہے اور اس کے ساتھ پہاڑوں جیسے وزنی فوجی معاہدے کر رہا ہے۔ بھارت کو امریکہ کی اس مصنوعی طاقت دینے کی دراندازی کے نتائج کو بھگتنا ہوگا، کیونکہ طاقت کی ان غیر فطری دوائیوں سے شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، گردوں کا فیل ہونا اور جگر کے کینسر جیسے بے شمار جان لیوا مرض اسے لاحق ہو جائیں گے۔ نمبر 5، امریکی صدر نے افغانستان میں موجودہ امریکی فوجیوں کی تعداد 9000 کے قریب بتائی ہے، جو کہ خود ایک جھوٹ ہے، کیونکہ اس وقت افغانستان میں تقریباً 12000 سے زائد امریکی فوجی ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں جو 4000 مزید امریکی افغانستان بھیجنے کا کہا ہے، کیا وہ یہی 4000 فوجی ہیں جو پہلے ہی افغانستان میں موجود ہیں؟ نمبر 6، صدر ٹرمپ پہلے ہی امریکی تاریخ کے کم ترین پاپولر لیڈر ہیں، جبکہ گزشتہ 212 دنوں کے اپنے صدارتی قیام کے دوران ان کی شہرت ان کی حرکتوں کی وجہ سے نہ صرف امریکہ بلکہ بین الاقوامی سطح پر مزید گری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ امریکی صدر کی حالیہ بڑکوں پر انٹرنیشنل سطح پر کیا رد عمل آتا ہے۔ نمبر 7، ٹرمپ کے مطابق پاکستان میں 20 ایسی تنظیمیں موجود ہیں جنہیں امریکہ دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ اس کی جگہ امریکہ یہ تسلیم کیوں نہیں کرتا کہ ان تنظیموں سے دراصل بھارت کو شکوہ ہے، وہی بھارت جو آزادی مانگتے نہتے کشمیریوں کا خون بہا رہا ہے۔ بھارت کے درد کو امریکہ نے اپنا درد محسوس کیا اور ان تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ یہ عجیب غیر فطری بات ہے کہ بچے کو ایک عورت جنم دے اور زچگی کا درد اس کی دوست محسوس کرے۔ نمبر 8، دہشت گردی کے لیے اربوں ڈالر دینے کی ٹرمپ کی بات پر ان سے پاکستانی عوام یہ پوچھتے ہیں کہ اگر امریکہ کو اربوں ڈالر دیے جائیں تو کیا وہ اس کے عوض اپنے 60,000 سے زائد شہریوں، سیاستدانوں اور اعلیٰ ترین سول و فوجی افسران کی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اگر پاکستان کے ہاتھوں دہشت گرد کمزور نہ ہوتے تو آج مغربی دنیا اور جنوبی ایشیا بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوتا۔ نمبر 9،
صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ نہیں لگنے دے گا۔ دراصل یہ بات بھارت کی خواہش بذریعہ امریکہ ہے تاکہ پاکستان اس کے مقابلے میں ایٹمی طاقت نہ رہے۔ نمبر 10، امریکی صدر نے اپنی تقریر میں امریکی عوام کے سامنے بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا کہ امریکہ نے نسل در نسل مسائل کا سامنا کیا اور ہمیشہ فاتح رہا۔ امریکی عوام آج بھی امریکہ کی ویتنام اور کمبوڈیا میں شکست پر سوال اٹھاتے ہیں۔ آج بھی امریکہ کا چھوٹا سا ہمسایہ کیوبا امریکہ کے لیے سر درد ہے۔ آج بھی امریکہ شمالی کوریا کو ڈرا نہیں سکا۔ آج بھی امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ نمبر 11، امریکی صدر نے بھارت کی تعریف کرتے ہوئے اس سے افغانستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مدد مانگی۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ خربوزوں کی نگرانی کے لیے گیدڑوں، بکریوں کی حفاظت کے لیے بھیڑیوں یا کماد کے کھیت کی حفاظت کے لیے سوروں کو مقرر کر دیا جائے۔ نمبر 12، صدر امریکہ کے پالیسی بیان کا پاکستانیوں پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا۔ شاید وہ دور اندیش نہیں ہیں، ڈھیٹ ہو گئے ہیں یا امریکہ کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، مگر امریکی پالیسی سازوں کو درج ذیل پوائنٹس کا اثر لینا ہوگا۔ امریکی صدر کی تقریر کے چند گھنٹے بعد ہی چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان پر ان امریکی الزامات کو مسترد کر دیا۔ وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے بیان دے کر بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ افغانستان میں امن کے لیے اب چین اور روس کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کہا کہ پاکستانی قوم میں ویتنام اور کمبوڈیا والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر امریکہ کے صدر چاہتے ہیں کہ پاکستان امریکی افواج کا قبرستان بن جائے تو ہم اسے ویلکم کہتے ہیں۔ نمبر 13، اس سے قبل افغان طالبان نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کو افغانستان میں خوش آمدید کہتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ افغانستان کو امریکہ کا قبرستان بنا دیں گے۔ نمبر 14، پاک فوج کی بات کریں تو وہ ایسے کسی بھی پالیسی بیان کے پس منظر اور پیش منظر کو اچھی طرح ڈی کوڈ کر سکتی ہے اور ہر گھڑی تیار کامران ہے۔ نمبر 15، امریکی CIA کے سابق سربراہ جیمز کلیپر صدر ٹرمپ کو ذہنی مریض کہتے ہیں اور صدر کے عہدے کے لیے موزوں نہیں سمجھتے۔ پاکستانی بھی ٹرمپ سے کسی بھی قسم کے غلط ایڈونچر کی توقع رکھ سکتے ہیں، تاہم امریکہ، پاکستان اور افغانستان تینوں کی باہمی دشمنی کروا کے بھارت جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ کھلی جنگ میں موجودہ پاک فوج بھارت کے لیے نیوکلیئر بم کی طرح تباہ کن ثابت ہوگی۔ شکریہ، دی اینڈ۔